اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ صبح اور شام کی مسنون دعائیں شیئر کروں گی۔ یہ دعا آپ نے بالخصوص صبح یا شام کے وقت میں لازم پڑھ لینی ہے، اور ان دعاؤں کے پڑھنے سے جو آپ کو فائدے، برکات حاصل ہوں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، پہلی دعا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ کی ذات جو عظمت والی ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے جو فائدے، برکات حاصل ہوں گے، وہ اب آپ کو بتاؤں گی۔ تو میری بہنوں، اس قرآنی کلمات کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو 5 بڑے فائدے حاصل ہوں گے، جن کے آپ اس دعا کے پڑھنے سے 5 بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور وہ 5 بیماریاں جنون، جذام، اندھا پن، برص اور فالج سے حفاظت ہوگی۔ اگر آپ صبح کے وقت یعنی کہ نماز فجر کے بعد اس ایک خوبصورت مختصر سی دعا کو 3 مرتبہ صرف پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے علاوہ کسی بھی بیماری سے حفاظت کے لیے دعا مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ یہ دعا، یہ قرآنی کلمات بہت ہی زیادہ بابرکت ہیں، اور ان قرآنی کلمات کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ اس لیے جو کوئی ان قرآنی کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو دوسری دعا، دوسرے کلمات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری بلائی ہے، وہی زندہ کرتا اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان قرآنی کلمات کو پڑھنے کا جو آپ کو فائدہ ہے، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو میری بہن یا بھائی مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر اور پاؤں موڑنے سے پہلے 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لے، اور اس ہر ایک کلمے کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور یہ کلمات اس کے لیے ہر ناپسندیدہ چیز اور شیطان مردود سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ شرک کے علاوہ کسی گناہ کی مجال نہیں کہ اس کو ہلاک کر ڈالے، اور وہ کلمات لوگوں میں عمل کے اعتبار سے سب سے افضل ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جو اس سے آگے بڑھ جائے، یعنی اس سے زیادہ یہ کلمات کہے۔ باحوالہ مسند احمد۔ میری بہنوں اور بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ اس ایک قرآنی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنے سے 7 عظیم فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ نمبر 2، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، 100 درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ہر قسم کی آفت سے حفاظت ہوتی ہے۔
نمبر 5، شیطان مردود سے حفاظت ہوتی ہے، سوائے شرک کے کوئی گناہ اس کو ہلاک نہ کر سکے گا۔ نمبر 7، وہ اس دن سب سے افضل عمل کرنے والا ہوگا، سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ پڑھے۔ تو میری بہنوں، صرف 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ مزید دعائیں شیئر کروں گی جو آپ نے صبح اور شام کے وقت پڑھنی ہے۔ تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ تیسری دعا شیئر کرنے جا رہی ہوں اور وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے آگ سے پناہ عطا فرما۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو اب کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ اس دعا کو نماز فجر اور نماز مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے تو اس دن اگر آپ کو موت آ جائے تو جہنم سے بری ہو جائیں گے۔ باحوالہ ابو داؤد۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی وہ تیسری دعا جس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے برکات حاصل ہوں گے۔ اسی طرح جو چوتھی دعا ہے، جو چوتھے کلمات ہے جو آپ نے صرف صبح یا شام کے وقت پڑھنی ہے، وہ آپ نے سورۃ حشر کی آخری 3 آیات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور ان 3 آیات کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان قرآنی کلمات کو، ان کے توز کو آپ نے اس طرح 3 مرتبہ پڑھ کر اور پھر اس کے بعد سورۃ حشر کی 3 آیات پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ سورۃ حشر کی آیات پڑھنے والے کو اگر وہ صبح کے وقت اس آیت کو پڑھتا ہے تو شام تک، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ اس دن یا اس رات میں مر جائے تو شہادت کی موت مرتا ہے۔ باحوالہ ترمذی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، 5ویں دعا استغفار کی ہے۔ استغفار کی اب کئی تسبیحات ہیں، آپ کوئی بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ استغفار کی برکت سے رب تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میری بہنوں، حدیث میں ہے صبح اور شام استغفار کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ جس نے پورے یقین کے ساتھ صبح یا شام کے وقت استغفار کی تو اللہ تعالیٰ اسے اہل جنت میں شامل کر دے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان تمام فیض و برکات سے مستفید ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دعا صبح یا شام کے وقت میں لازم پڑھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی وہ 5 دعائیں جو صبح اور شام کے وقت پڑھنے کے لیے ہیں۔ آپ صبح یا شام کے وقت یہ 5 دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔